ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے 27 تاریخ سے 12 ربیع الاول گویا کے 15 دن تک بخار میں مبتلا تھے، سر میں درد تھا۔ اسی حالت میں ایک مرتبہ آخری دن باہر سے ایک آواز آئی تو ہمارے نبی نے حضرت فاطمہ سے کہا، یہ کون شخص ہے تم دیکھو۔ باہر سے آواز آ رہی تھی، السلام علیکم یا اہل النبوہ ادخلو، کیا میں آ سکتا ہوں؟ تو فاطمہ نے دیکھا کہ حاذا شخص محاب، ایک اجنبی شکل والے ایک انسان کو انہوں نے دیکھا۔ ہمارے نبی نے فرمایا، حاذا حادم اللذات، حاذا ملک الموت، یہ ملک الموت ہے۔ پھر آنے کی اجازت ملی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے، یہ سیرت کی کتابوں میں ہے۔ تو بیٹھ گئے تو اس وقت ملک الموت نے کہا، پہلے فرسٹ اور لاسٹ ہے کہ آپ کے پاس اجازت آنے کی اور روح مبارک قبض کرنے کی ہے، اللہ نے مجھے کہا۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا، میرے بھائی جبریل کو آنے دیجیے۔ پھر جبریل علیہ السلام آ گئے تو انہوں نے کہا، یہ ملک الموت ہے، میری روح قبض کرنے کے لیے آئے ہیں، اگر میں اجازت دوں گا تو وہ روح قبض کریں گے۔ تو جاؤ تم، مل امتی من بعدی، اللہ سے کہو میرے بعد میری امت کی ذمہ داری کون ادا کرے گا؟ تو جبریل اللہ تک پہنچ گئے تو اللہ نے جبریل کو بھیجا اور کہا، جاؤ، انا کفیل لامتک، تیری امت کی ذمہ دار میں ہوں۔ تو اس وقت ہمارے نبی نے فرمایا، الان تمت امنیتی و طابت نفسی للموت، اب میری امیدیں پوری ہو گئی، اب میں موت کے لیے تیار ہوں۔ پھر ملک الموت نے روح مبارک قبض فرمائے۔ تو پیر کا دن تھا، پھر منگل کے دن، پھر بدھ کے دن، پھر رات کو نبی علیہ السلام کو دفنایا گیا۔ اور بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب نبی کی وفات ہو گئی، ہم سے چلے گئے، تو وہ بھی مردے ہے، مردے کی حالت میں ہے، قبر میں بھی مردہ ہے، غلط ہے۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، ٹھیک ہے دنیا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، لیکن عالم برزخ میں روضہ اطہر میں ہمارے نبی علیہ السلام زندے ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، صرف ہمارے نبی نے، یہ تمام انبیاء کرام قبروں میں، روضہ اطہروں میں وہ زندے حالت میں ہے، نماز کی حالت میں ہے۔ تو ہمارے نبی علیہ السلام، ہم درود و سلام پیش کرتے ہیں تو بیچ میں فرشتے ہوتے وہ لے کے نبی علیہ السلام تک پہنچا دیتے ہیں، اور جو روضہ اطہر میں جانے کے بعد صلاۃ و سلام پیش کرتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ ان کے سلام کا جواب دیتے ہیں، وعلیکم السلام یا ولدی، یا وعلیکم السلام یا امتی، تو یہ جواب دے دیتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام اپنے قبر اطہر میں وہ زندہ ہے، یہ ہمارے عقیدہ ہے۔ باقی دوسرے لوگ بہت سارے بات بتاتے ہیں۔ اور ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ مبارک میں نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی ہے، اور انبیاء علیہ السلام کی جہاں وفات ہوتی ہے وہاں ان کے قبریں ہوتی ہیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے، مردود غلام احمد قادیانی لیٹرین میں اس کی موت ہوئی ہے، تو اس کی امت کو چاہیے تھا کہ لیٹرین میں اس کو دفنایا جائے، لیکن انہوں نے بہشتی مقبرہ نام دیا ہے قادیان میں، اور بہشتی مقبرہ میں اس کو دفنایا گیا، مردود کافر کو۔ اور اس کے ساتھ بہت سارے لوگ بھی اس میں شریک ہے، برٹین سے، جرمان سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم 10 لاکھ روپیہ دیں گے، 50 لاکھ روپیہ دیں گے، 1 کروڑ روپیہ دیں گے، بہشتی مقبرہ میں ہمیں دفناؤ، اس لیے کہ ہمارے نبی ادھر ملعون جو ہے، نعوذ باللہ، وہ قادیانی ادھر موجود ہے، ہم بھی ادھر ہماری قبر ہو جائے گی تو ہم جنت میں چلے جائیں گے، العیاذ باللہ۔ یہ ہمارے نبی علیہ السلام آخری نبی ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، یہ خاتم النبیین ہے، اس لیے کلمہ پڑھیں گے ہم، لا الہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، ٹھیک ہے اللہ کو ہم گواہی دیتے ہیں، نبی کی ہم گواہی دیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بیچ میں یہ بھی گواہی ہونی چاہیے، یہ فرض ہے ہمارے دل میں، یہ کلمہ میں نہیں، دل میں،
کہ ہمارے نبی آخری نبی ہے، ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ لہٰذا آنے والے نبی اگر کوئی یقین کرے گا، دل سے کہے گا، وہ کافر ہے، ملعون ہے، وہ جہنمی ہے، وہ مرتد ہے، اس کو قتل کرنا چاہیے۔ ہمارے نبی آخری نبی ہے، نبی تو نبی ہوتے ہیں۔